دیکھیں آئی کیو باقاعدہ لوگوں کا نا لو کیا جا رہا ہے. بیکاز آپ نے پاور ڈائنامکس کی بات کی. obviously those people who are in control, they don't want smart people, they don't want people who think. تو ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے نا اس کو اپنی شیلونیس سے نکلنا پڑے گا اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ ان پہ ایک حملہ ہے, ذہنی حملہ ہے, اینڈ دے شوڈ ریسرچ آن اٹ. میں اسی طرح نکلا تھا. میں اگر اپنی بات کروں, جب میں نے ریسرچ کرنا شروع کی, ہر مسئلے کا حل ہے نالج. آپ نالج حاصل کریں, ریسرچ کریں, خود دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اس کے بعد جج کریں. جو احمد بھائی نے بتایا کہ بھائی یہ جو لیرکس ہیں اور یہ جو انڈسٹری ہے پوری کی پوری, یہ کس چیز پہ کھڑی ہوئی ہے. یعنی یہ جو شوشا دکھا رہے ہیں اور یہ جو پیسہ اور یہ وومن کے فگر کی بات کریں, لٹرلی ریپ سانگز آپ اٹھا لیں, وومن کو ورس دین اینیمل جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ایسے جیسے اینیمل سے بھی نیچے گری ہوئی کوئی چیز ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو کدھر آپ کی عقل چلے گی؟ یعنی آپ کا آئی کیو اتنا گر چکا ہے کہ آپ اپنی پرسنل ڈیزائرز کے لیے, فیم کے لیے اور وہ یو بننے کے لیے, سو کالڈ کول بننے کے لیے وہ فلتھ سن رہے ہیں, اپنی دنیا کو بھی ڈینجر میں ڈال رہے ہیں, آخرت کو بھی ڈینجر میں ڈال رہے ہیں. سو آئی تھنک نالج ول سیٹ them free and sitting with smart people will set them free. Right now what's happening is کہ وہ آپس میں بیٹھ رہے ہیں, سب کا آئی کیو لو ہے, اللہ معاف کرے, سب جو ہے وہ می مائی سیلف اینڈ آئی میں لگے ہوئے ہیں, یہ بات ڈسکس نہیں ہوتی. تھوڑا سا نکلو, اپنے سے کاؤنٹر لوگوں میں جا کے بیٹھو, ان سے رائے لو, تو یہ چیز کرنی پڑے گی آپ کو. ادروائز تو بہت مشکل ہے کیونکہ ایک سیلاب ہے, اس میں ڈوب جائیں گے آپ. میں تو یہ سمجھتا ہوں زیادہ بھائی یہ اٹس اے چینج آف پرسنالٹی. میوزک جو ہے نا آپ کی پرسنالٹی کو بالکل چینج کر دیتا ہے. مطلب اف آئی ریمبر مائی اون ٹائم, تو when I used to listen to music تو I was a different personality. اور آپ کی سوچ جو ہے نا وہ جیم ہو جاتی ہے, آپ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے, اور ایٹ ٹائمز یو فیل کوائٹ ریسٹلیس, اور آپ کو وہ ایڈکشن فیل ہوتی ہے. لیکن دا مومنٹ یو لیو میوزک, ایک جو پروسیس ہے پورا آپ چھوڑتے ہو, پھر قرآن کی طرف آتے ہو. a lot of people say کہ آپ نشید پہ پہلے آؤ اور پھر قرآن کی طرف جاؤ. میں تو یہی ایڈوائز کرتا ہوں ہمیشہ کہ گو اسٹریٹ ٹو قرآن. جتنا زیادہ آپ فوراً قرآن کی طرف جاتے ہو, قرآن اپنے دل میں اتارتے ہو, سبحان اللہ, وہ میوزک کو چھوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے, یو نو. اور اگر وہ قرآن سننا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو, اللہ تعالیٰ کے تعارف کے ساتھ ہو, یہ پتہ ہو کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ کس کے ہیں, سبحان اللہ, تو وہ جو فیلنگ ہے وہ تو پھر کیفیت ہی الگ ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی ہاؤ آئی کیم آؤٹ. قرآن سن کے آپ نے بہت پاورفل بات کی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں مطلب when I used to listen to music, ایک اچھا کام جو میں کرتا تھا وہ یہ تھا کہ صبح یونیورسٹی جاتے ہوئے نا بس مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ یار صبح یار میوزک نہیں سننا, صبح نا قرآن سن لیتے. یہ ہمارے پاکستان میں کلچرل ہے, سورہ رحمان صبح میں نے وہ مشاری کی سورۃ البقرہ لگا لی. سورہ بقرہ کے بارے میں تو سبحان اللہ ویسے بھی آتا ہے کہ جادوگر اس کے سامنے بے بس ہیں, سبحان اللہ, یو نو. تو میں وہ لگا دیتا تھا مشاری کی, تو وہ صبح جاتے ہوئے روزانہ اس سے کئی آدھی حفظ بھی ہو گیا الحمدللہ. تو وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ بھائی اس نے نا ونڈر کیا, یہ میجک کیا ہے, سبحان اللہ, کہ وہ قرآن دل سے نا میوزک کی وہ حب نکال دی اور ایڈکشن نکال دی, and then I totally came to قرآن. اچھا یہ جو آپ نے بتایا نا بڑا امیزنگ کانٹراسٹ ہے, بیکاز obviously we know that whatever you're watching, whatever you're listening to, whatever you're reading, whatever type of people you hang out with, that has a direct impact on the kind of person you become a few years later, right? تو بڑی نارمل سی بات ہے, ہر بندے کو پتا ہے جس کانٹینٹ میں آپ اپنے آپ کو سراؤنڈ کریں گے آپ اسی طرح کے انسان بنیں گے. اگر آپ اپنے ارد گرد گند رکھیں گے تو آپ بھی گند ہی بنیں گے کل کو جا کے. تو الحمدللہ اسی بات ہے کہ آپ نے ایک اپنے لیے ایک پازیٹیو سورس جو ہے نا وہ آپ نے کنیکٹ کیا. اچھا ایک چیز مجھے ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے ذہن میں آتی ہے, آپ ماشاء اللہ میڈیا کے اندر بہت کام کرتے ہیں, آپ کو اس کا آئیڈیا بھی زیادہ ہے کہ میڈیا کے اندر آپ دیکھا ہوگا کہ موویز کے اندر بھی یہ لوگ میوزک یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو میوزک یوز ہوتا ہے کیا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا انسان کے پرسیپشن کے اوپر اس سین کے اندر, رائٹ؟ لائک اگر فار ایگزامپل میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ ہیرو ہے تو اس کے پیچھے کیا میوزک ہونا چاہیے. اگر میں دکھانا چاہ رہا ہوں کوئی بندہ ولن ہے اس کے پیچھے کیا میوزک ہونا چاہیے. اگر میں کوئی سیڈ سین دکھا رہا ہوں پیچھے کیا میوزک ہونا چاہیے. اگر میں کوئی ہیپی اوکیزن دکھا رہا ہوں یا فنی سین دکھا رہا ہوں اس کے پیچھے کیا میوزک ہونا چاہیے. It plays so much with your psychology. اتنا عجیب سا لگتا ہے نا, آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں. آپ وہی ایک چیز ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جو میوزک کے ساتھ دیکھتے ہیں, یو واچ اٹ فار دا فرسٹ ٹائم, اور وہی ویڈیو آپ ریپیٹ کریں میوٹ کر کے دیکھیں, آپ دیکھیں کہ زمین آسمان کا فرق ہوگا آپ کے ایموشنز میں. کوئی وجہ ہے نا وہ یوز کر رہے ہیں میوزک, اس کا امپیکٹ ہے تو وہ یوز کر رہے ہیں. So there's a music type for every kind of scene, every kind of objective. آپ کا جو بھی objective ہے اس کے ساتھ جو بھی ایموشن ہے شاید اس کے, ہاں جو بھی ایموشنز آپ لینا چاہتے ہو کسی سے اس کے ساتھ ایک اپروپریٹ میوزک ہے. اور مووی کے جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ میوزیشنز جو ہوتے ہیں اس کے پورے آرکیسٹرا کو, ہانس زمر ہو گیا کوئی ہو گیا, ان کو ملینز آف ڈالرز دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ہر پوری مووی کو دیکھنا ہے
ہم آپ کو مووی کٹ کر کے دیں گے, آپ نے اس کے پیچھے لائیو آرکیسٹرا سے میوزک بجوانا ہے, ساؤنڈ ٹریک اور اس کو پورا اس کا ساؤنڈ ٹریک بناتے ہیں. تو کئی جگہوں پہ لائیو آرکیسٹرا چل رہا ہوتا ہے, کہیں پہ وہ ایپک میوزک چلا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ اب ابھی تو جو ہے نا علی بھائی نے فار ایگزامپل ایک چیز بتائی کہ اگر آپ ایک سین دیکھ رہے ہیں اور اس میں سے آپ نے میوزک کو مائنس کر دیا تو پھر دیکھیں اس کا وہ امپیکٹ ہوگا ہی نہیں. دوسری بات یہ میں کہہ رہا ہوں, آپ میوزک کا جانرا چینج کر دیں. فار ایگزامپل اگر ایک فنی سین ہے اور پیچھے آپ انتہائی ہارر میوزک لگا دیں, even that funny scene will look very creepy. کہ oh my god, for example there's a clown who's playing with kids, but you put like a horror music in it, آپ کو لگا یہ پتہ نہیں بہت ہی creepy سا ہوا ہے. تو obviously music کا ہمیں یہ بات is undeniable کہ اس کا ایک impact ہوتا ہے آپ کے perception کے اوپر. And if done right by the orchestrators, جو لوگ بھی اس کو بنا رہے ہیں, مینج کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ بائی چانس نہیں ہو رہا, اس کے پیچھے there is planning. ہمارا بھی ایکسپیرینس یہاں پہ یہی ہے کہ میوزک سے گناہ جڑے ہوئے. بالکل, جب تک دیکھیں جو گناہ ڈرگز ہو گیا یا کوئی گندگی ہو گئی, مطلب کوئی گندا ریلیشن شپ ہو گیا, وہ آپ دیکھیں نا میوزک ہے اس کے پیچھے. ہسٹوریکلی بھی ہر گند کے پیچھے جو ہے میوزک زیادہ تر میوزک ہی چلا آ رہا ہے. تو جس چیز کے دیکھیں نا ہارم زیادہ ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ شراب کے کچھ فائدے ہیں لیکن اس کے ہارمز اتنے زیادہ ہیں. تو چلو یہی چیز اگر ہم میوزک پہ لگاتے ہیں, مان لو جی کہ چلو اس سے کوئی علاج ہو جاتا ہے, یا مان لو فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ اس کے گانوں کی وجہ سے ملکوں نے ترقی کی ہے یا آرمی موٹیویٹ ہوئی ہے یا یہ ہوئی ہے, تو آپ اس کے ہارمز دیکھو تھرو آؤٹ ہسٹری کے کتنے زیادہ ہیں کہ گندگی میں یوز ہوتا ہے. ایسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا نا کہ مجھے یہ انسٹرومنٹس کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے, اور بے شمار احادیث ہیں. عاشق رسول کہتے ہیں اپنے آپ کو, حالانکہ اس دور میں سبحان اللہ کانٹیکٹ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے فلوٹ بجنے کی آواز آ رہی ہے تو آپ اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں کہ ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو دیٹ. تو ہم سمجھتے ہیں ہم تو ان سے بھی نعوذ باللہ سبحان اللہ کو بہت کوئی پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں کہ ہمیں ہمارے اوپر اثر نہیں ہوگا. اور دیکھیں کہ جو بھی میوزک انڈسٹری کے بارے میں جب ہم نے یہاں پہ بات کی ہے, obviously جو لوگ اس کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں, جو لوگ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریگولرلی اٹیچ کرتے ہیں, obviously ان کی طبیعت میں ایک خاص چینج آتا ہے. اور جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ جس جانرا کو آپ سن رہے ہیں اسی ٹائپ کی ورلڈ ویو آپ کا بننا شروع ہوتا ہے, اسی طرح کا مائنڈ سیٹ آپ کا بننا شروع ہوتا ہے, اینڈ آپ کے ایموشنز اس طرح سے انکلائن ہونا شروع ہوتے ہیں. سو یہ تو بات بالکل یعنی اس کو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. اسپیشلی آپ دیکھو کہ دیر ور اسکالرز ہمارے پاس میں جو گزرے ہیں جو کہ کہا کرتے تھے کہ میوزک جو ہے نا اٹ فیسیلیٹیٹس زنا, اٹس اے فیسیلیٹیشن ڈور ٹو زنا. آپ دیکھو آپ بھی رہے انگلینڈ میں, آپ کو آئیڈیا ہے کہ کلبز میں پبز میں کیوں میوزک چلاتے ہیں. Why do you play music in the club? Why don't you just get people to just have a drink or whatever and just go on their way? Why do you have this environment جہاں پہ آپ نے لائٹنگ ایک خاص طرح سے کی ہوئی ہے, آپ نے موڈ ایک خاص طرح سے سیٹ کیا ہوا ہے, آپ نے ایک خاص انوائرمنٹ کریٹ کیا, اس کے بعد then you bring in the DJ. اتنے ایکسپینسو DJ کو آپ کیوں لے کے آتے ہو؟ کیونکہ he knows how to control the crowd's mood and tempo. And اس کے بعد it's a facilitation device for fornication and adultery and all of those things. It's a catalyst towards zina and اس طرح کی چیزیں. بالکل. تو ایک بندے کا ویسے نارمل حالات میں وہ جائے گا تو وہ بونڈ نہیں ہوگا. اور میں نے دیکھا ہے خود, آپ کو بھی شاید آئیڈیا ہوگا, یونیورسٹیز کے اندر نا اکثر اوقات یہ بات کیا ہوتی ہے کہ لڑکا لڑکی ہیں, کلاس فیلوز ہیں, نو پرابلم, تھنگز آر فائن, ایوری تھنگز اوکے, ایک بڑا پلوٹونک سا ریلیشن شپ ہے, سلام دعا ہے, وی آر جسٹ فرینڈز والی بات ہے, ٹھیک ہے, اور واقعی میں فرینڈز ہیں, دیر از نتھنگ گوئنگ آن. But then what happens is کہ magically university decides کہ ہمیں concert کرنا چاہیے, اور ایک concert ہوتا ہے, and believe me جس دن وہ concert ہوتا ہے نا اس کے بعد سے that relationship is never the same again. Because اب آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک تڑکا لگا دیا اس concert کے ہونے سے. آپ نے کیا کیا, آپ نے ڈانس فلور کھول دیا. Now what's happening is وہ لوگ جو پہلے کلاس روم میں ذرا شائع تھے, تھوڑا سا hesitance تھی, تھوڑا سا وہ تھا, وہ concert میں نا آپ نے وہ حیا کی باؤنڈریز توڑ دی ہیں اور آپ نے ان کو نا آپس میں ایک ایونٹ کروایا. اینڈ بلیو می یونیورسٹیز اسکولز آر ڈوئنگ دس, اینڈ آئی بلیو اٹس بینگ ڈن ڈیلیبریٹلی. جان بوجھ کے ایسے ایونٹس کرواتے ہیں, سال میں دو چار ضرور کراتے ہیں. کیوں کراتے ہیں؟ اور مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, آپ لوگ بھی یونیورسٹی سے ہو کے آئے کہ دیز آر دی ایونٹس دیٹ بیکم ویری میموریبل فار یو, اینڈ دیز آر دی ایونٹس دیٹ وہ ٹیک یو کائنڈ آف اپ ا ناچ, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کا ریلیشن شپ اے لیول پہ تھا, جھجک ختم کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے کوئی آپ کے بیچ میں وہ جو فرینکنس ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے, ایک مذاق شروع ہو جاتا ہے, ایک ریلیشن شپ کی طرف آغاز ہوتا ہے. شاید ایک انٹینسٹی کا جو ڈائل ہے نا زیادہ ہو جاتا ہے جسٹ بیکاز آف ون کانسرٹ دیٹ یو ہیو, یا ون آپ نے کوئی بھی اسی طرح کا ایک ایسا ایونٹ کیا تھا جہاں پہ آپ نے فری مکسنگ کروا دی, میوزک ڈال دیا, سب کچھ کر دیا, اور وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ چاکا اتار دیا آپ نے لوگوں کا. اور میرے پاس اسٹوڈینٹس میرے آتے ہیں اے لیول کے ضیاء بھائی, خود آ کے بتاتے ہیں, اللہ انہیں بھی ہدایت دے, کہ ہم نے فلاں لڑکی کو ہراس ہوتے دیکھا,
کانسرٹس پہ, ہم نے گروپنگ ہوتے دیکھی, ہم نے یہ ہوتے دیکھا. تو میں نے کہا تم کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ کہتے نو بڈی کیئر. مطلب وہ لڑکیاں بھی اتنا ایشو نہیں اس کو بناتی, اللہ معاف کرے, کوئی بنا لے تو وہ ایک ایشو بن جاتا ہے, اور باقی بھی سارے کھڑے ہوتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ یہ ایک چانس ہے, اور سب ہائے ہوتے ہیں, اور یہ میوزک کا ایفیکٹ ہے ہائی ہونا, چاہے وہ کوئی بھی آپ کانسرٹ کرا لو. تو یہ اس کا انڈینائبل ہے چیز, یوتھ خود ایگری کرے گی اس بات کو. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.